السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحابی شریف کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے باب القراءۃ فی صلاۃ المغرب اس باب کے پہلے حصے کو پڑھا تھا، اس لیے ہم چاہتے ہیں پہلے گزشتہ مضمون سے اپنے ذہن کو مربوط کر لیجیے۔ صورت مسئلہ کیا تھی اور کیا اختلاف تھا؟ مسئلہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز میں قرأت کی کون سی مقدار افضل ہے، لمبی قرأت افضل ہے یا مختصر قرأت کرنا افضل ہے۔ اس سلسلے میں مذاہب نقل کیے گئے تھے۔ ایک پہلا مذہب جو تھا اس کی نسبت کی گئی تھی زید بن ثابت کی طرف، جبیر بن مطعم کی طرف، اور امام شافعی کی طرف۔ تو ہم نے امام شافعی کا خاص طور پہ وہاں تذکرہ کیا تھا۔ ان کے یہاں مغرب کی نماز میں لمبی قرأت کرنا یہ افضل ہے، اور دوسرا مذہب تھا احناف کا، مالکیہ کا، حنابلہ کا۔ ان حضرات کے یہاں نماز مغرب میں مختصر قرأت کرنا یہ افضل ہے۔ اور کل ہم نے فریق اول کے دلائل کو پیش کیا تھا، اور بنیادی طور پر فریق اول کے دلائل کا جو دار و مدار تھا وہ زید بن ثابت اور جبیر بن مطعم ان حضرات کی حدیثوں کے اوپر تھا۔ تو وہ حدیثیں ہم نے ذکر کی، اور اس کے بعد ان حدیثوں کا جواب بھی دیا تھا۔ جو حدیثیں فریق اول کی طرف سے تائیداً پیش کی گئی تھیں ان کا ہم نے جواب دیا تھا۔ پہلی حدیث جبیر بن مطعم کی تھی، اور دوسری حدیث جو ہے وہ حضرت ابن عباس کی تھی، جس کو آپ ام الفضل بنت حارث کے بھی کہہ سکتے ہیں، اور تیسری حدیث حضرت عروہ بن زبیر کی تھی۔ پھر آخر میں ایک حدیث تھی، وہ بھی حضرت ام الفضل بنت حارث کی تھی، حضرت انس سے روایت کی گئی تھی۔ تو تفصیل کے ساتھ ہم نے گزشتہ سبق میں جبیر بن مطعم کی حدیث کا جواب پیش کیا تھا، اور جواب کا خلاصہ یہ ہے، گزشتہ جواب ہم نے یہ پیش کیا تھا کہ مطعم بن جبیر کی حدیث میں جو آیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں یقرأ فی المغرب بالطور، کہ مغرب کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ طور کو تلاوت فرماتے تھے۔ تو اس کے اندر ہم نے دو احتمالات ذکر کیے تھے۔ پہلا احتمال تو یہ کہ یہاں سورہ طور بول کر اس کا بعض حصہ مراد ہو، جیسا کہ لغت میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا احتمال یہ تھا کہ ممکن ہے کہ قرأ بالطور سے پوری صورت مراد ہو۔ تو یہ دو احتمال اس حدیث کے اندر ظاہر ہوئے تھے۔ اب ان دو احتمالوں میں سے کسی ایک احتمال کی ترجیح کے لیے ہم نے حدیث کو تلاش کیا تھا۔ تو ہمیں اس سلسلے میں جبیر بن مطعم کی ایک مفصل روایت ملی، اور اس مفصل روایت میں یہ ہے فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ كَأَنَّمَا صُدِعَ قَلْبِي۔ تو اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جبیر بن مطعم کی جو باب اول میں یعنی باب کے آغاز میں جو حدیث بیان کی تھی، جس میں یقرأ فی المغربی بالطور کے الفاظ تھے، تو وہاں طور سے مراد بعض حصہ مراد ہے۔ تو اس طریقے سے جبیر بن مطعم کی حدیث کا جواب دیا گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے امام مالک نے جو حدیث نقل کی تھی، اور امام مالک کی حدیث سے مراد وہی حضرت ام الفضل بنت حارث کی، کہ جب حضرت ابن عباس نے مغرب کی نماز میں سورہ مرسلات کو پڑھا والمرسلات عرفاً، تو حضرت ام الفضل بنت حارث نے فرمایا تھا کہ انہا لآخر ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بہا فی صلاۃ المغرب۔ تو یہاں امام مالک کی یہ حدیث ہے۔ تو مالک کی حدیث کا بھی جواب دیا گیا کہ یہ بھی مختصر ہے۔ اسی طرح زید بن ثابت کا انہوں نے جو مروان سے کہا تھا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں لمبی صورتیں پڑھتے ہوئے سنا ہے، جس میں الف لام میم صاد بھی ہے۔ تو مالک کی حدیث، زید بن ثابت کا قول، ان تمام کا جواب اسی جواب سے مکمل ہو جاتا ہے۔ یعنی جہاں جہاں یہ آیا ہے کہ حضور نے مغرب کی نماز میں الف لام میم صاد، یا یہ آیا ہے کہ لمبی صورت پڑھی، تو وہاں پر مراد یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کا بعض حصہ پڑھا ہے۔ اس طریقے سے گزشتہ ہم نے ان تینوں حدیثوں کا جواب دے دیا۔ اب یہ تو گویا کہ فریق اول کے دلائل کا جواب تھا۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ بھئی یہ تو آپ نے جواب دیا، لیکن خود آپ کے پاس اپنے مذہب کی تائید میں صریح حدیثیں ہیں کیا، جن سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں مختصر قرأت کرتے تھے؟
کیا آپ کے پاس اس قسم کی دلیلیں ہیں؟ تو ہم نے کہا ہاں، آج ہم اسی کو پڑھیں گے۔ وَمِمَّا يَدُلُّ أَيْضًا عَلَى صِحَّةِ هَذَا التَّعْبِيرِ، اور ہمارے پاس ایسی حدیثیں بھی ہیں جو اس تعویل کے صحیح ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ کون سی تعویل؟ تعویل یہی ہے کہ ہم نے جبیر بن مطعم کی حدیث میں قراء بالطور میں جو تعویل کی کہ یہاں پر سورہ طور سے مراد بعض سورت کا پڑھنا مراد ہے، پوری مکمل سورت پڑھنا مراد نہیں ہے، یعنی سورت سے مراد بعض سورت ہے، پوری سورت مراد نہیں ہے۔ اس احتمال کی ایک تائید تو ہم نے اوپر پیش کر دی، جبیر بن مطعم کی مفصل روایت ان عذاب ربک لواقع، یہ آیت جس حدیث میں آئی ہے، اور مزید اس تعویل کی صحت پر دلائل ہم اپنی جانب سے پیش کرتے ہیں۔ اب امام طحاوی نے اپنے مذہب کی تائید میں مرفوع حدیثیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مرفوع اور صریح حدیثیں اس سلسلے میں پیش کی ہیں جو ہماری اس تعویل کی تائید پیش کرتی ہیں۔ دیکھیے، وَمِمَّا يَدُلُّ أَيْضًا عَلَى صِحَّةِ هَذَا الْقَوْلِ، اور جو حدیثیں اس تعویل کی صحت پر دلالت کرتی ہیں ان میں سے ایک وہ ہے ان محمد بن خزیمہ۔ اب یہاں سے ان روایتوں کا آغاز جن سے اس تعویل کا صحیح ہونا پتہ چلتا ہے۔ اپنے حدیثوں کو ہم ترتیب وار پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، ان محمد بن خزیمہ حدثنا قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنه انهم كانوا يصلون المغرب ثم ينتظلون۔ یہ حدیث بالکل صریح ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہم کانوا یصلون المغرب، کہ صحابہ کرام مغرب کی نماز پڑھتے تھے، ثم ینتظلون، پھر تیر اندازی کا مقابلہ کرتے تھے، یعنی مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد تیر اندازی کا مقابلہ کرتے تھے۔ اب یہ حدیث ہے۔ اب دیکھیے، اس حدیث سے مغرب کی نماز میں مختصر قرأت کس طریقے سے ثابت ہوگی؟ اس کی صورت یہ ہے، دیکھیے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام حضور کے ساتھ مغرب کی نماز مسجد نبوی میں ادا کرتے، اور مدینہ منورہ کے کنارے پر جہاں قبیلہ بنو سلمہ رہا کرتا تھا وہاں پہنچ کر یہ حضرات تیر اندازی کرتے تھے، اور آدھا پون میل دوری پر جب تیر گرتا تھا اور اتنی دوری پر سے تیر کا نشانہ، یعنی تیر کہاں گرا ہے، یہ ان حضرات کو نظر آ جاتا تھا۔ پہلے ہم یہ حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ایک حدیث تو ہم نے پڑھ لی، اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ نماز مغرب پڑھنے کے بعد صحابہ تیر اندازی کے لیے نکلتے تھے، لیکن ابھی پوری بات ثابت نہیں ہوئی ہے۔ دوسری روایت ہم اس کے اندر ضم کرتے ہیں، اس کے بعد پوری بات ثابت ہوں گی۔ دیکھیے، حدثنا احمد بن داود بن موسیٰ قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عبید اللہ بن محمد و موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حماد قال اخبرنا ثابت عن انس۔ ثابت حضرت انس روایت کرتے ہیں، قال حضرت انس نے فرمایا، کنا نصلی المغرب مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اوپر کی روایت میں مع النبی نہیں تھا، اگرچہ مطلب بھی وہاں وہی ہے، کانوا یصلون المغرب ثم ینتظلون، کہ صحابہ مغرب کی نماز پڑھتے تھے پھر تیر اندازی کرتے تھے، لیکن وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی صراحت نہیں ہے، یہاں پر وہ صراحت ہے۔ کنا نصلی المغرب مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مغرب کی نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ادا کرتے، ثم یرمی احدنا فیرا موضع نبلہ، پھر ہم میں سے کوئی تیر پھینکتا تو اسے تیر لگنے کی جگہ دکھائی دیتی ہوتی تھی، یعنی وہ تیر گرنے کی جگہ کو دیکھ لیتا تھا تیر کہاں پر گرا ہے۔ اب ان حدیثوں کو ہم پڑھتے ہیں، ابھی ہم اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکالیں گے، آگے اور دیکھ لیجئے، تاکہ 2-4 حدیثیں پڑھنے کے بعد جو مضمون اس سے مرتب ہوں گا تو یہ مکمل دلیل بن جائے گی۔ اس حدیث کو امام طحاوی نے کئی سندوں کے ساتھ ذکر کیا ہے، اس کی 2 سندیں یہاں ہیں، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد فذكر باسناده مثله۔
حماد نے اپنی سند کے ساتھ اسی طریقے کی روایت نقل کی ہے۔ اس کے بعد حدثنا احمد بن داود قال حدثنا سہل بن بکار قال حدثنا ابو عوانة عن ابی بشر، پھر اس کے بعد تحویل سند ہے۔ وحدثنا احمد بن مرزوق قال حدثنا ابو داود عن ابی عوانة وہشیم عن ابی بشر عن علی بن بلال قال صلیت مع نفر من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ علی بن بلال کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، کچھ انصاری صحابہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ فحدثونی، تو ان حضرات نے مجھے بتایا، انہم کانوا یصلون مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المغربہ، کہ وہ حضرات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز ادا فرماتے تھے۔ ثم ینتقلون یرتمون، پھر وہ حضرات تیر اندازی کے لیے نکلتے تھے، تیر اندازی کرتے تھے، مطلب لا یخفى علیہم موقع سہامہم، اور ان پر تیر، ان کے تیروں کے گرنے کی جگہ یہ پوشیدہ نہیں ہوتی تھی، پوشیدہ نہیں رہتی تھی۔ حتی یأتوا دیارہم، یہاں تک کہ یہ لوگ اپنے گھروں کو واپس آ جاتے۔ وہی فی اقصى المدینۃ فی بنی سلمۃ، اور مدینہ منورہ کے دوسرے کنارے، یعنی یہ حضرات بنو سلمہ کے قبیلے میں رہتے تھے۔ وہی فی اقصى المدینۃ فی بنی سلمہ، اور بنو سلمہ کے یعنی مدینہ منورہ کے کنارے پر بنو سلمہ قبیلے کے اندر رہتے تھے۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ تیر اندازی کا جو مقام تھا وہ مدینہ کے کنارے قبیلہ بنو سلمہ کے پاس تھا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ، ان کے اپنے گھر جو تھے وہ مدینہ کے کنارے پر بنو سلمہ کے قبیلے کے اندر تھے۔ یہ دونوں مفہوم اس کے نکل سکتے ہیں یہاں پر، واللہ اعلم بالصواب۔ دیکھیے آگے کی حدیث دیکھیے، اور اس کے بعد جو حدیث بیان کی ہے، حدثنا احمد بن مسعود الخیاط قال حدثنا محمد بن کثیر عن الاوزاعی عن الزہری عن بعض بنی سلمۃ انہم کانوا یصلون مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم المغرب۔ زہری نے بنو سلمہ کے کچھ افراد سے، کچھ حضرات سے روایت کیا ہے، قبیلہ بنو سلمہ کے، کہ یہ حضرات انہم کانوا یصلون مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم المغرب، کہ یہ حضرات مغرب کی نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے۔ ثم ینصرفون الی اہلہم، پھر اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے تھے۔ وہم یبصرون موقع النبل علی قدر ثلثی میل، اور میل کے 2/3 تک، علی قدری ثلثی میل، یعنی 2/3 میل تک تیر گرنے کی جگہ کو دیکھ لیتے تھے، تیر گرنے کی جگہ کو دیکھ لیتے تھے۔ اس کے بعد کی حدیث دیکھیے، حدثنا ربیع المؤذن قال حدثنا اسد قال حدثنا ابن ابی ذئب عن المقبری عن القعقاع بن حکیم عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت جابر ابن عبداللہ سے مروی قال، وہ کہتے ہیں، کننا نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم المغرب، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے۔ ثم نأتی بنی سلمۃ، پھر ہم قبیلہ بنی سلمہ میں آتے۔ وإنا لنبصر مواقع النبل، اور ہم تیروں کے گرنے کی جگہ کو دیکھ رہے ہوتے تھے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ تیر اندازی کا جو مقام ہے وہ غالباً قبیلہ بنو سلمہ میں تھا۔ بہرکیف یہ حدیثیں ہم پڑھیں، ان تمام حدیثوں پہ ذرا غور کیجیے۔ یہ حدیثیں ہم نے حضرت جابر ابن عبداللہ سے پڑھی، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم نے یہ حدیثیں پڑھی، اور ان کے علاوہ جو ہیں زہری نے بنو سلمہ کے بعد حضرات سے روایت کیا۔ اب ان حدیثوں سے ہمارا مذہب کس طریقے سے ثابت ہوتا ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ مغرب کی نماز میں مختصر قرأت کرنا یہ افضل ہے،
اور اس سلسلے میں ہم نے یہ روایتیں پیش کی ہیں جن میں یہ چیز بیان کی گئی کہ صحابہ کرام حضور کے ساتھ مغرب کی نماز مسجد نبوی میں پڑھتے تھے، اور مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے بعد قبیلہ بنو سلمہ جو مدینہ منورہ کے کنارے پر تھا، وہاں پہنچ کر یہ حضرات تیر اندازی کرتے تھے، اور تیر جو ہے 2/3 میل کی دوری پر گرتا تھا، اور اتنی دوری پر سے تیر کے گرنے کی جگہ یہ حضرات دیکھ لیتے تھے۔ یہ کب ہوتا تھا؟ نماز مغرب پڑھنے کے بعد یہ لوگ مسجد سے نکلتے، قبیلہ بنو سلمہ میں جاتے جو مدینے کے آخری کونے پر تھا، اور وہاں جا کے تیر اندازی کرتے، اور کم سے کم 2/3 میل پر تیر گرتا، تو جہاں تیر گرتا تھا گرنے کی جگہ کو یہ حضرات دیکھ لیتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مغرب کی نماز سے حضور اتنی جلدی فارغ ہو جاتے تھے کہ نماز کے بعد بالکل جو ہے جو تھوڑی بہت روشنی ہوتی ہے یہ روشنی رہتی تھی۔ جب یہ تیر اندازی کرتے تھے تو تیر اندازی کرتے وقت جب تیر جس نشانے پر گرتا تھا وہ نشان کو دیکھ لیتے تھے، پھر مسجد نبوی سے مسجد مدینہ منورہ کے کنارے تک پہنچتے تھے تو پہنچنے میں وقت لگنا، پھر تیر چلائے تو اتنی دور تک تیر گرا، تو تیر گرنے کے مقام کو بھی یہ لوگ دیکھ لیتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر مغرب کی نماز میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لمبی قرأت کریں گے تو پھر ایسی صورت میں تاریکی ہو جائے گی، اندھیرا ہو جائے گا، اور اندھیرا ہونے کی صورت میں یہ لوگ مسجد نبوی سے بنو سلمہ میں آنا، وہاں تیر اندازی کرنا اور تیر کی گرنے کے نشان کو دیکھ لینا یہ ممکن نہیں ہے۔ اب فرض کر لیجئے آپ سورہ الف لام میم صاد یا سورہ والمرسلات یا سورہ والطور، ان صورتوں کو اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر طویل صورتوں کو اگر مغرب کی نماز میں پڑھیں گے تو کم از کم نماز مغرب میں ایک 15 منٹ کا وقفہ لگے گا، اور اگر اس کے بعد سنت پڑھی جائے تو 5 منٹ اور ملا لیجیے تو 20 منٹ ہوتے ہیں۔ سورج ڈوبنے کے 20 منٹ کے بعد اتنی روشنی باقی نہیں رہتی ہے کہ آپ تیر کی گرنے کے جگہ کو پہچان سکیں، لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نماز مغرب پڑھنے کے بعد مدینہ کے کنارے پہ پہنچتے، تیر اندازی کرتے تو تیر کے گرنے کی جگہ کو دیکھ لیتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مختصر قرأت کیا کرتے تھے۔ اگر مختصر قرأت نہ مانی جائے تو پھر ان حدیثوں کا کیا جواب ہوگا؟ لہذا جہاں اور جن روایتوں کے اندر بڑی صورت کا نام آیا ہے تو وہاں اس صورت کا بعض حصہ مراد ہے۔ صاحب کتاب نے اسی مضمون کو بیان کرنے کے لیے تمام روایتیں یہاں ذکر کی تھیں، جن کی کچھ روایتیں ہم پڑھ لیے ہیں۔ اب دیکھیے امام طحاوی کا تبصرہ۔ امام طحاوی تبصرہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں قالوا فلما کان ھذا وقت انصراف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلاۃ المغرب، انہوں نے کہا کہ انہوں نے یعنی فریق ثانی نے، احناف نے، مالکیہ نے، حنابلہ نے، کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز مغرب سے فارغ ہونے کا یہ وقت ہے، فلما کان ھذا وقت انصراف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلاۃ المغرب، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مغرب کی نماز سے فراغت ہونے کا یہ وقت ہے، استحالہ تو یہ ناممکن ہے، ان یکون ذلک وقد قرأ فیہا الاعراف ولا نصفہا، تو یہ ناممکن ہے کہ آپ اس مقدار میں سورہ اعراف یا اس کا نصف بھی پڑھتے ہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ان حدیثوں سے کیا پتہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں مختصر قرأت کرتے تھے، لہذا ان حدیثوں سے یہ وضاحت ہو گئی کہ دوسرا والا جو احتمال ہم نے پیچھے حدیث میں ذکر کیا تو جبیر بن مطعم کی، کہ اس میں 2 احتمال ہیں، ایک تو یہ کہ پوری صورت پڑھی ہو اور دوسرا یہ کہ صورت کا بعض حصہ پڑھا ہو، تو وہی احتمال مراد لینا، اس پر یہ حدیث پاک یہ احادیث جو ہیں شاہد ہیں۔ آگے دیکھیے اور زیادہ وضاحت کے ساتھ یہی مضمون آیا ہے۔ حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال صلى معاذ بأصحابه المغرب
فافتح سورة البقرة أو النساء فصلى رجل ثم انصرف فبلغ ذلك معاذا فقال إنه منافق فبلغ ذلك الرجل. اس حدیث پاک کو دیکھیے. یہ جو حدیثیں ابھی ہم نے یہاں پیش کی یہ ہمارے بیان کردہ یعنی امام طحاوی کے بیان کردہ احتمال کی تائید کے لیے تھیں کہ دیکھو یہ حدیثیں بھی بتاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب میں مختصر قرات کرتے تھے. اب یہاں سے ایک مستقل دلیل دے رہے ہیں کہ مغرب میں مختصر قرات کرنا ہی افضل ہے. دیکھیے کہاں گیا. حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں صلی معاذ باصحابہ المغرب، حضرت معاذ نے اپنے ساتھیوں کو مغرب کی نماز پڑھائی. فافتح سورۃ البقرۃ او النساء، اور آپ نے جو ہے سورہ بقرہ یہ سورہ نساء شروع کی، دونوں لمبی صورتیں ہیں. فصلی رجل، تو ایک شخص، فصلی رجل ثم انصرف، تو ایک شخص نماز پڑھا اور چلا گیا، یعنی اس نے پوری نماز حضرت معاذ کے پیچھے نہیں پڑھی، وہ اکیلے آیا اور پڑھا اور چلا گیا. فبلغ ذلک معاذ، تو حضرت معاذ کو یہ اطلاع پہنچی کہ فلاں آدمی آیا اکیلے نماز پڑھ کے چلا گیا. فقال انه لمنافق، تو آپ نے کہا کہ بے شک وہ شخص جو ہے منافق ہے. فبلغ ذلك الرجل، اب یہ بات اس شخص تک پہنچی جو اکیلے نماز پڑھ کے چلا گیا تھا، اس کو ہی پہنچی کہ حضرت معاذ نے میرے بارے میں ایسا کہا ہے. فأتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذكر ذلك له، اب یہ شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور پورا واقعہ بیان کیا. رسول اللہ میں پہنچا، میں الگ نماز پڑھ لیا اور حضرت معاذ نے میرے سلسلے میں ایسا ایسا فرمایا ہے. فذكر ذلك له، تو اس نے پورا واقعہ حضور کی خدمت میں عرض کر دیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افاتن انت یا معاذ، یعنی حضرت معاذ کو جب شکایت ہوئی تو آپ نے طلب فرمایا، اور طلب فرمانے کے بعد یہ ارشاد فرمایا افاتن انت یا معاذ. ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس کے اندر یہ الفاظ ہیں افاتن انت یا معاذ، اے معاذ کیا تم آزمائش کر رہے ہو، یا اس کا یوں معنی بھی کر سکتے ہیں آپ فاتن کا معنی فتنہ کرنے والا. قال مرتين، حضور نے یہ بات 2 مرتبہ ارشاد فرمائی. اس کے بعد فرمایا لو قرأت بسبح اسم ربک الاعلی والشمس وضحاها فإنه يصلي خلفك ذو الحاجة والضعيف والصغير والكبير. آپ نے حضرت معاذ سے فرمایا اگر تم سبح اسم ربک الاعلی اور والشمس وضحاها پڑھتے تو اچھا ہوتا، کیونکہ تمہاری اقتداء میں ضرورت مند، کمزور، چھوٹے اور بڑے سب نماز پڑھتے ہیں. یہ حدیث ہو گئی. اب اس کی ہم اور ایک سند دیکھ لیتے ہیں. ابھی صرف حدیث پڑھ رہے ہیں، ابھی ترجمہ جو ہے اس سے نتیجہ ہم نے کوئی اخذ نہیں کیا ہے. دوسری اس کی سند پڑھ لیجیے. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا ابو الاحوص عن سعيد بن مسروق عن محارب بن دثار عن جابر عن النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اوپر بھی دیکھ لیے محارب بن دثار دوسری سند ہے یہ، اور اوپر کی سند کے اندر بھی یہ نام آیا تھا محارب بن دثار. یہ حضرت جابر کے شاگرد ہیں. آگے دیکھیے یہ اس کی ایک سند تھی. اس کی تیسری سند حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عبد الصمد. آگے چلیے دوسرے صفحے کے اندر حدثنا شعبۃ عن عمر بن دینار عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال هي العتمۃ. انہوں نے فرمایا، یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے. اب یہ دیکھیے حضرت جابر سے سننے والے عمر بن دینار ہیں، اور اوپر کی حدیث کس کی ہے؟ محارب بن دثار کی. اس میں کیا الفاظ تھے کہ حضرت معاذ نے مغرب کی نماز ان حضرات کو پڑھائی تھی، اور یہ عمر بن دینار ہیں. یہ کہتے ہیں کہ وہ اتما، یعنی انہوں نے وہاں پر مغرب کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ اتما کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ حضرت عمر بن دینار حضرت جابر کے دوسرے شاگرد ہیں. تو ایک شاگرد محارب بن دثار ہیں، انہوں نے صلی معاذ باصحابہ المغرب،
انہوں نے یہ کہا کہ حضرت معاذ نے اپنے ساتھیوں کو مغرب کی نماز پڑھائی، اور دوسرے شاگرد حضرت جابر کے جو ہیں عمرو بن دینار، انہوں نے کہا ہی العتمۃ، حضرت معاذ نے اپنے ساتھیوں کو عشاء کی نماز پڑھائی۔ تو ایک صحابی کے دونوں شاگردوں کے بیان میں اختلاف ہو گیا ہے۔ اب یہ صرف اتنی بات عرض ہے، اب آگے دوسری حدیث پڑھ لیجیے۔ حدثنا ابو بکرۃ، یہ حدیث پڑھنا ہے ہمیں۔ قال حدثنا ابراہیم بن بشار قال حدثنا سفیان عن عمرو بن دینار عن جابر، یہ دیکھیے عمرو بن دینار کی روایت ہے، عن جابر، حضرت جابر سے مروی، قال، انہوں نے فرمایا، کان معاذ بن جبل یصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم یرجع فیؤمنا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، پھر وہ واپس آتے اور ہماری امامت کرتے تھے۔ فأخر النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء ذات لیلۃ فصلی معه معاذ بن جبل۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء تاخیر سے پڑھائی، نماز عشاء تاخیر سے پڑھائی، اور حضرت معاذ فصلی معه معاذ بن جبل، حضرت معاذ نے بھی حضور کے ساتھ نماز پڑھی۔ ثم جاء لیؤمنا، پھر حضرت معاذ بن جبل جو ہے آپ تشریف لائے تاکہ ہمیں نماز پڑھائیں۔ فاستفتح سورۃ البقرہ، تو حضرت معاذ نے سورہ بقرہ شروع کی۔ فلما رأى ذلك رجل من القوم، جب ہماری قوم کے ایک شخص نے یہ حالت دیکھی کہ حضرت معاذ نے بہت لمبی سورت شروع کر دی ہے، تنحى ناحیۃ، تو وہ ایک کنارے پر بیٹھ گیا، فصلی وحدہ، اور اس نے اکیلے نماز پڑھ لی۔ فقلنا، تو ہم نے کہا، ما لک یا فلان، اے شخص تجھے کیا ہو گیا ہے؟ انافقت، کیا تو منافق ہو گیا ہے؟ قال، تو اس نے کہا، ما نافقت، میں منافق نہیں ہوں۔ ولا آتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا اخبرنہ، میں ضرور حضور کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور حضور کو اس معاملے کی اطلاع دوں گا۔ اب یہ شخص فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص حضور کی خدمت میں حاضر، فقال، اور عرض کیا، رسول اللہ ان معاذا یصلی معک ثم یرجع فیؤمنا، حضرت معاذ جو ہیں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہمارے پاس واپس آتے ہیں اور ہماری امامت کرتے ہیں۔ وانک اخرت العشاء البارحة فصلی معک، اور گزشتہ رات آپ نے نماز عشاء میں تاخیر فرمائی تھی تو انہوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، پھر ہماری امامت کے لیے تشریف لائے۔ وَإِنَّكَ أَخَّرْتَ الْعِشَاءَ الْبَارِحَةَ، اور گزشتہ عشاء کی نماز آپ نے تاخیر سے پڑھائی۔ فصلی معك، تو معاذ بن جبل نے آپ کے پیچھے پڑھی۔ ثم جاء فتقدم ليؤمنا، پھر حضرت معاذ آئے اور انہوں نے ہماری امامت کی۔ فافتتح سورۃ البقرہ، اور سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دیے۔ فلما رأيت ذلك، تو جب میں نے اس لمبی سورت کو دیکھا، تنحیت، تو میں کنارے ہو گیا، فصلیت وحدی، اور میں نے تنہا یا رسول اللہ نماز پڑھ لی، تنہا نماز پڑھ لی۔ یا رسول اللہ انا کننا اصحاب نواضح، یا رسول اللہ ہم لوگ جو ہیں اونٹیوں پر پانی لانے والے ہیں۔ انما نعمل باجزائنا، اور ہم ہمارے جسم کام میں مصروف رکھتے ہیں۔ انما نحن اصحاب نواضح، ہم جو ہے اونٹنیوں پر پانی لانے والے ہیں۔ انما نعمل باجزائنا، اور ہم اپنے جسموں سے کام کرتے ہیں، مطلب کیا، محنت مزدوری کرتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مبادا معاذ، افتان انت یا معاذ، اے معاذ کیا جو ہے تم لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو؟ مرتين، دو مرتبہ حضور نے ارشاد فرمایا کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو؟ اس کے بعد فرمایا اقرأ سورۃ کذا، اقرأ سورۃ کذا، پھر آپ نے فرمایا کہ فلاں سورت پڑھا کرو، فلاں سورت پڑھا کرو۔ لسور قصار من المفسر لا حدها، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں سورت پڑھو، فلاں سورت پڑھو، یعنی قصار مفصل میں سے پڑھو، پوری سورت نہ پڑھو۔ لا احدها، یہ الفاظ ہیں، مطلب میں اس کی حد بیان نہیں کرتا۔ یہ بات ہو گئی۔ فقلنا لعمر، ہم نے عمر بن دینار سے پوچھا، راوی کہتے ہیں کہ ان ابا الزبیر حدثنا عن جابر، کہ بے شک ابن زبیر نے حضرت جابر کے حوالے سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا
کہ اقرأ بسورۃ واللیل اذا یغشا والشمس وضحاها والسماء ذات البروج والسماء والطارق فقال عمرو بن دینار هو نحو هذا، یعنی حضور نے جابر ابن عبداللہ سے فرمایا کہ تم جو ہیں سورہ واللیل اذا یغشا اور والشمس وضحاها والسماء ذات البروج والسماء والطارق یہ پڑھا کرو۔ فقال عمرو بن دینار، تو عمر بن دینار نے فرمایا ہاں ہوا نحو ھذا، اسی طرح ہے۔ یہ ہم نے پوری حدیث یہاں تک پڑھ لی۔ اب اس سے ہمیں استدلال کرنا ہے۔ دیکھیے استدلال ہم اس طریقے سے کریں گے، فقد انکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی معاذ تثقیل قراءته بہم سورۃ البقرہ۔ سب سے پہلے اعتراض کی میں شکل پیش کر دیتا ہوں۔ ہمارا مقصد کیا ہے کہ مغرب کی نماز میں مختصر قرأت کرنا افضل ہے، اس پر ہمیں استدلال کرنا ہے۔ لیکن ہم نے یعنی امام طحاوی نے یہاں پر جو حدیث پیش کی ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ کی جو حدیث پیش کی ہے، تو اس حدیث میں تو مغرب کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ عشاء کا تذکرہ ہے۔ تو پھر مغرب کی نماز میں مختصر قرأت کرنا کس طریقے سے ثابت ہوگا؟ ٹھیک ہے، اس کو ہم بعد میں عرض کریں گے۔ پہلے جو حدیث ابھی ہم پڑھے، اس حدیث کا آپ کی خدمت میں خلاصہ عرض کر دیں۔ حدیث یہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو، یہ پہلی والی روایت ہے، کون سی؟ جو محارب بن دثار نے روایت کیا، پہلی روایت کہ مغرب کی نماز حضرت معاذ بن جبل اپنے ساتھیوں کو پڑھاتے تھے۔ اس میں سورہ بقرہ، سورہ نساء جیسی لمبی لمبی صورتیں پڑھتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو جو ہے لمبی صورتیں پڑھنے سے منع فرمایا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی روایت محارب بن دثار کی۔ دوسری روایت ہے عمر بن دینار کی، اور امن بن دینار کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل عشاء کی نماز پڑھاتے تھے، اور عشاء کی نماز میں لمبی لمبی صورتیں پڑھتے تھے۔ تو ایک شخص نے جماعت سے علیحدگی اختیار کر لی اور حضور کی خدمت میں شکایت کی، تو حضور نے حضرت معاذ کو تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ اس قسم کی صورتیں پڑھا کرو، یعنی قصار مفصل سے پڑھا کرو۔ تو یہ دو قسم کی روایتیں ہو گئی۔ تو ایک روایت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت معاذ مغرب میں لمبی لمبی صورتیں پڑھاتے تھے، اس پر حضور نے تنبیہ فرمائی اور کہا چھوٹی صورتیں پڑھو۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت معاذ عشاء کی نماز میں لمبی صورتیں پڑھتے تھے، اس پر ایک شخص نے اعتراض کیا تو حضور نے ان کو تنبیہ کی کہ مختصر صورتیں پڑھو۔ تو دو آپ کے شاگردوں نے مختلف حال بیان کیے ہیں آپ کی نماز کے۔ پھر سے میں اس کو، ایک ہے محارب بن دثار، پہلی دو روایتیں ان کی ہیں، اور ان کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل اپنی قوم کو مغرب کی نماز پڑھاتے تھے، اور دوسرے شاگرد ہیں عمر بن دینار، اور آخر کی دونوں روایتیں یہی نہیں صحیح ہیں۔ تو ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت معاذ اپنی قوم کو عشاء کی نماز پڑھاتے تھے، عشاء کی نماز پڑھاتے تھے۔ اب دونوں روایتوں میں حضرت معاذ نے کون سی نماز پڑھائی ہے، اس میں اختلاف ہو گیا۔ دیکھیے اب یہاں پر ایک اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ گفتگو ہماری یہ ہے کہ مغرب کی نماز میں کس قسم کی قرأت کی جائے گی، مختصر قرأت کی جائے گی یا مفصل قرأت کی جائے گی؟ جواب میں احناف کی طرف سے امام طحاوی نے حضرت جابر کی اس روایت کو پیش کیا کہ حضرت جابر کے شاگرد محارب بن دثار کی روایت کو پیش کیا، تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز کے سلسلے میں ہے یہ۔ لیکن دوسرے شاگرد عمر بن دینار کی روایت جو تفصیلاً مروی ہے، جس کے اندر پورے واقعے کی جو ہے منظر کشی کی گئی ہے، تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت معاذ جو نماز پڑھائے تھے وہ عشاء کی نماز تھی۔ یعنی محارب بن دثار کی روایت سے تو مغرب میں مختصر قرأت کرنا ثابت ہو جاتا ہے، لیکن عمر بن دینار کی جو روایت ہے حضرت جابر کے دوسرے شاگرد کی، اس روایت سے یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ مغرب کی نماز میں جو ہے مختصر قرأت کرنا افضل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ معلوم نہیں ہوتا ہے، یہ اعتراض ہے۔ تو امام طحاوی
اس چیز کو بیان کرتے ہیں. دیکھیے پہلے ہم امام طحاوی کی عبارت دیکھتے ہیں. فقط انکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی معاذ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ پر انکار کیا، حضرت معاذ پر انکار کیا کہ آپ جو ہیں تثقیل قراءتہ بہم سورۃ البقرہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کا سورہ بقرہ کی تلاوت کے ذریعے لوگوں پر بوجھ ڈال دینا یہ پسند نہیں فرمایا. فقد انکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی معاذ تثقیل قراءتہ بہم سورۃ البقرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کا سورہ بقرہ کی تلاوت کے ذریعے لوگوں پر بوجھ ڈال دینا یہ ناپسند کیا. فقال له، اور ان سے فرمائے افتان انت یا معاذ، اے معاذ کیا تم فتنے میں ڈالتے ہو. وامرہ بالسور التی ذکرنا من المفصل، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قصار مفصل سے وہ صورتیں پڑھنے کا حکم دیا جن کا ہم نے ذکر کیا تھا. کون کون سی؟ واللیل اذا یغشا والشمس وضحاها والسماء ذات البروج والسماء والطارق، ان صورتوں کا ان قصار مفصل سے پڑھنے کا حکم دیا. اب آپ دیکھیے امام طحاوی اسی اعتراض کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس کے جواب کی طرف فرماتے ہیں فَإِن كَانَتْ تِلْكَ الصَّلَاةُ هِيَ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ، تو اگر یہ نماز جو حضرت معاذ بن جبل اپنے ساتھیوں کو پڑھائے تھے، اگر یہ مغرب کی نماز مان لیں ہم، جیسا کہ پہلی والی روایت میں ہے، کس کی روایت میں؟ محارب بن دثار کی روایت میں ہے. اگر ہم یہ مانیں کہ یہ مغرب کی نماز ہے جیسا کہ محارب بن دثار نے روایت کیا کہ صلی معاذ باصحابہ المغرب، تو اگر مغرب کی نماز ہم مانتے ہیں فقط زاد هذا الحدیث حدیث زید بن ثابت وما ذکرنا معه فی اول هذا الباب، تو پھر یہ حدیث زید بن ثابت کی حدیث اور ان حدیثوں کے متضاد ہو جائے گی جو ہم اس باب کے شروع میں ذکر کر آئے ہیں، جیسے جبیر بن مطعم، ام الفضل اور زید بن ثابت، ان کی جو حدیثیں ہم باب کے آغاز میں ذکر کر آئے ہیں، تو یہ حدیث ان حدیثوں سے جو ہے ٹکراتی ہوئی بظاہر اس میں تعارض لازم آئے گا، کیونکہ ان حدیثوں میں کیا ہے کہ حضور لمبی تلاوت فرماتے تھے، اور یہ حدیث جو حضرت جابر کی محارب بن دثان نے روایت کی، اس میں کیا ہے؟ مختصر کا حکم دیا گیا. تو اگر محارب بن دثار کی روایت کو مانا جائے جس میں مغرب کا تذکرہ ہے، اور یہ سمجھا جائے کہ حضرت معاذ نے مغرب کی نماز پڑھائی تھی جس میں لمبی صورتیں پڑھی تھیں، فقط زاد هذا الحدیث حدیث زید بن ثابت وما ذکرنا معه فی اول هذا الباب، تو پھر یہ حدیث زید بن ثابت کی حدیث اور دوسری احادیث جو جبیر بن مطعم کی ہے، ام فضل کی ہے، ان تمام حدیثوں کے معارض ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ ان میں لمبی قرأت کا حکم ہے اور اس میں مختصر قرأت کا حکم ہے، تو تعارض ہو جائے گا. ایک بات. دوسری بات وَإِن كَانَتْ هَذِهِ صَلَاةُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، اور اگر یہ عشاء کی نماز مانی جائے جیسا کہ حضرت جابر کے دوسرے شاگرد نے اس کو بیان کیا، عمر بن دینار نے، اس روایت کو دیکھ کر یہ عشاء کی نماز ہوتی ہے، تو کہتے ہیں اگر یہ عشاء کی نماز ہے فَكَرِهَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يَقْرَأَ فِيهَا بِمَا ذَكَرْنَا مَا سِعَةِ وَقْتِهَا، تو اگر یہ عشاء کی نماز مانی جائے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں لمبی قرأت کو ناپسند کیا، حالانکہ ما سعتی وقتها، حالانکہ عشاء کے اندر وقت وسیع ہوتا ہے، لمبا وقت ہے، گھنٹوں کا وقت ہے. پھر اس کو سن لیجئے، اگر یہاں پر نماز سے مراد مغرب کی نماز تسلیم کی جائے تو پھر یہ حدیث زید بن ثابت، جبیر بن مطعم، ام الفضل وغیرہ کی حدیثوں کے معارض ہو جائے گی، اور جب ان کی معارض ہو جائے گی تو پھر ہم نے دو احتمال وہاں ذکر کیے تھے، ایک تو پوری صورت اور ایک بعض صورت، اور ہم نے بعض صورت کے احتمال کی ترجیح ثابت کی تھی، لہذا اس ترجیح کو سامنے رکھ کر ہم جو ہے محارب بن دثار کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے یہی کہیں گے کہ ان کی حدیث پر عمل کرنا یہ زیادہ بہتر ہے. اور اگر یہ عشاء کی نماز مانی جائے جیسے کہ عمر بن دینار کی روایت ہے تو حکم استدلال اس طریقے سے کیا جائے گا، یعنی دلالت النص کے ذریعے استدلال کیا جائے گا. استدلال یہ کہ عشاء کی نماز میں جب حضور نے لمبی صورتوں کو پڑھنا ناپسند فرمایا اور ان کو تنبیہ فرمائی، حالانکہ عشاء میں وقت زیادہ ہوتا ہے اور مغرب میں وقت کم ہوتا ہے، تو جب
زیادہ وقت والی نماز میں لمبی صورتوں کو حضور نے ناپسند فرمایا، تو مغرب کا جو وقت عشاء کی بنسبت اور تنگ ہے تو اس میں لمبی صورتوں کو پڑھنا بدرجہ اولا خلاف اولا ہونا چاہیے۔ دیکھیے اسی کو امام طحاوی کہتے ہیں وَإِنْ كَانَتْ هِيَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، اگر یہ عشاء کی نماز مانی جائے، فَكَرِهَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَنْ يَقْرَأَ فِيهَا بِمَا ذَكَرْنَا مَا سِعَةِ وَقْتِهَا، تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وقت میں وسعت ہونے کے باوجود ان صورتوں کا پڑھنا ناپسند کیا، تو پھر فَإِنَّ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ مَعَ ضِيقِ وَقْتِهَا أَحْرَى، لہذا مغرب کا وقت تنگ ہونے کی وجہ سے زیادہ اس بات کے مناسب ہے ان یکونا تلک القراءۃ فیہا مکروہا، کہ لمبی قرأت اس وقت میں مکروہ ہو، یعنی طویل صورتیں پڑھنا یہ مغرب کی نماز کے اندر ناپسندیدہ ہوں، اس کے زیادہ لائق ہے۔ اس طریقے سے یہ عبارت النص سے استدلال نہیں ہے بلکہ دلالت النص سے ہے۔ تو محارب بن دثار کی روایت سے تو عبارت النص سے استدلال ہم کرتے ہیں کہ ہاں مغرب کی نماز میں حضور نے لمبی قرأت کو پسند نہیں کیا، لیکن عمر بن دینار کی روایت سے عبارت النص سے نہیں دلالت النص سے استدلال کرتے ہیں۔ اور مغرب کی نماز اگر مراد لی جائے تو اس کا جواب کے لیے ہمیں پیچھے پلٹنا پڑے گا۔ پوری جو بحث ہم نے پڑھی تھی کہ زید بن ثابت کی روایت جو آئی تھی اور جبیر بن مطعم کی روایت آئی تھی، ان کا باضابطہ جواب دیا گیا تھا کہ ان کی روایت میں جو ہے جبیر بن مطعم کی کہ قرأ بالطوری، تو ہم نے دو احتمال ذکر کیے تھے، ایک بعض صورت مراد ہے یا کل صورت مراد ہے، اور بعض صورت کی ترجیح پر ہم نے قرائن پیش کیے تھے، وہاں کچھ روایتیں پیش کی تھی امام طحاوی نے، تو ان روایتوں کے ذریعے ثابت ہو گیا تھا کہ جن جن حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ حضور نے سورہ طور کو مغرب میں پڑھا یا سورہ یاسین کو پڑھا یا سورہ الف لام میم صاد کو پڑھا، لمبی صورتوں کو جہاں تذکرہ آیا ہے تو وہاں ان صورتوں سے بعض حصہ مراد ہے، لہذا پھر اس صورت میں جو ہے محارب بن دثار کی روایت جو ہے ان حدیثوں کو معارض آئی، تو پھر اسی ترجیح کے طور پر ہم نے محارب بن دثار کی جو حدیث حضرت جابر سے مروی ہے اس حدیث کو جو ہے ترجیح دیتے ہوئے یہی قول کیا کہ مغرب کی نماز میں مختصر قرأت کرنا یہ اولا اور افضل ہے۔ دیکھیے اب اس کے بعد وقد روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما کان یقرأ به فی صلاۃ العشاء الاخرۃ نحو من ھذا، اب یہاں سے کچھ صریح حدیثیں بیان فرما رہے ہیں بالکل، جن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کیا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جو ہے وقد روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ به فی صلاۃ الآخرۃ نحو من ھذا، یعنی اسی قسم کی صورتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں بھی پڑھتے تھے، جن قسم کی صورتوں کا حضور نے مغرب میں پڑھنے کا حکم دیا۔ تو جب عشاء کی نماز میں حضور اتنی مختصر قرأت حضور سے ثابت ہے تو پھر مغرب میں بدرجہ اولا مختصر قرأت ہی اولا اور افضل ہونا چاہیے۔ دیکھیے اس کو دیکھ لیتے ہیں وقد رویہ سے، یہ بالکل مختصر سا ہے، اس کے بعد جو اعتراض ہے اس کو انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ مطلب یہ ہے حضرت عبداللہ بن بریدہ انبی، عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی صلاۃ العشاء الاخرہ بالشمس وضحاها واشباہها من الصور، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں سورہ والشمس اور سورہ والضحیٰ جیسی صورتیں تلاوت کرتے تھے۔ اب استدلال یہ ہے کہ جب عشاء کا وقت کشادہ ہونے کے باوجود اس میں اتنی مختصر قرأت کی جاتی تھی، یعنی اوساط مفصل سے حضور پڑھتے تھے، تو مغرب کا وقت تنگ ہونا واضح ہے، لہٰذا مغرب کی نماز میں اس سے بھی زیادہ چھوٹی صورتیں یعنی قصار مفصل سے ہی پڑھنا یہ زیادہ افضل ہوگا۔ دیکھیے اس کو ہم سند کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ وقد روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما کان یقرأ به فی صلاۃ العشاء الاخرۃ نحو من ھذا، اور حضور سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں اسی قسم کی صورتیں تلاوت فرماتے تھے۔ ٹھیک، جیسے حدثنا احمد بن عبد المؤمن الخراسانی قال حدثنا علی بن الحسن بن شقیق قال حدثنا حسین بن واقد عن عبد اللہ بن بریدۃ عن ابی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی صلاۃ العشاء الاخرۃ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں والشمس وضحاها واشباہها من الصور، اور اس کے مثل دوسری صورتیں تلاوت فرماتے تھے۔ تو اس کا استدلال یہی ہے کہ جب عشاء میں وسعت وقت کے باوجود آپ اوساط مفصل سے پڑھتے تھے تو مغرب میں چونکہ اور تنگی ہوتی، لہذا قصار مفصل سے ہی پڑھنا یہ زیادہ افضل ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد کچھ اعتراضات ہیں،
ان اعتراضات کو پیش کرنا ہے اور ان کے جوابات دینا ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ باب جو ہے انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ یہ گویا کہ اس کا آخری حصہ ہے۔ فَإِن قَالَ قَائِلٌ فَهَلْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَسَّرِ قِيلَ لَهُ نَعَمْ۔ بھئی اب تک ہم نے جو استدلال پیش کیا وہ کیا صحابہ کی طرف سے، یا پھر حضور کا جو استدلال حضور کی طرف سے پیش کیا تو وہ عشاء کی نماز کے حوالے سے پیش کیا، اور دلالت النص سے پھر مغرب پر استدلال کیا۔ لیکن سوال یہ ہے کیا حضور سے مغرب کی نماز میں قصار مفصل پڑھنا ثابت ہے یا نہیں ہے؟ تو امام طحاوی کہتے ہیں ہاں ہے ثابت۔ اس کے بعد امام طحاوی نے کچھ یہاں روایتیں نقل کی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں قصار مفصل سے تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ فَإِن قَالَ قَائِلٌ، اگر کوئی کہنے والا یہ کہے یا اعتراض کرے کہ فَهَلْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ، کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مروی ہے کہ حضور نے مغرب کی نماز میں قصار مفصل سے قرأت کی ہو؟ قیل لہو، تو اسے ہم جواب دیں گے نعم، ہاں، حضور سے ایسی حدیثیں مروی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مغرب میں قصار مفصل کو پسند فرماتے تھے۔ پہلی روایت، حدثنا احمد بن داود قال حدثنا يعقوب بن حمید قال حدثنا وکیع عن اسرائیل عن جابر عن عامر عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی المغرب بالتین والزیتون، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں والتین والزیتون اس صورت کو تلاوت فرمایا۔ یہ قصار مفصل سے ہے۔ دوسری حدیث، حدثنا یحیی بن اسماعیل ابو زکریا البغدادی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ قال حدثنا زید بن الحبابی قال حدثنا الضحاک بن عثمان قال حدثني بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقرأ في المغرب بقصار المفصل۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں قصار مفصل سے تلاوت فرماتے تھے۔ آگے کی حدیث دیکھیے ابو ہریرہ کی، حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا ابو مصعب قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي عن الضحاك عن بكير عن سليمان عن ابي هريرة رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ فرماتے ہیں ما رأيت احدا اشبہ صلاة برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فلان، یعنی میں فلاں سے زیادہ کسی شخص کو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مشابہت رکھنے والا نہیں پاتا ہوں، یعنی میں نے فلاں سے زیادہ کسی کو نہیں پایا جو حضور کی نماز میں زیادہ مشابہت اختیار کرتا ہو۔ قال بکیر، تو میں نے پوچھا، فسألت سلیمان، میں نے سلیمان سے پوچھا، وقد کان ادرک ذلک الرجل، کیا انہوں نے اس شخص کو پایا تھا؟ فقال، تو انہوں نے فرمایا، کان یقرأ فی المغرب بقصار مفصل، وہ مغرب کی نماز میں قصار مفصل سے پڑھتا تھا وہ شخص، جس کے بارے میں ابو ہریرہ نے ایسا کہا۔ اب دیکھیے ایک سند اور ہے اس کی، حدثنا علی بن عبد الرحمن قال حدثنا سعید بن مریم قال اخبرنا عثمان بن مقتل عن الضحاک ثم ذکر باسنادہ مثلہ، پھر ضحاک نے اپنی سند سے اسی طریقے کی روایت نقل کی ہے۔ فہذا ابو ہریرہ، امام طحاوی کا تبصرہ سنیے، یہ ابو ہریرہ ہیں، قد اخبر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بتایا ہمیں، انہ کان یقرأ فی صلاۃ المغرب بقصار المفصل، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں قصار مفصل سے تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ فإن حملنا حدیث جبیر وما روینا معه من الآثار على ما حمله علیہ المخالف لنا لتضادت تلك الآثار، مطلب یہ ہوا کہ ابو ہریرہ کی حدیث یہ بتاتی ہے کہ حضور مغرب میں قصار مفصل سے پڑھتے تھے، اور پیچھے جو حدیثیں گزری جبیر بن مطعم کی اور زید بن ثابت کی، ام الفضل بنت حارث کی، ان میں کیا تھا؟ مغرب میں لمبی قرأت کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابو ہریرہ نے یہ بتایا کہ حضور مغرب میں چھوٹی قرأت کرتے تھے، مختصر قرأت کرتے تھے، قصار مفصل سے پڑھتے تھے۔ فإن حملنا حدیث جبیر،
وما رویناہ معہ من الآثاری، تو اگر ہم جبیر کی حدیث کو اور ان حدیثوں کو جو ہم پہلے روایت کر چکے ہیں ان تمام حدیثوں کو اسی معنی پر محمول کریں جس پر ہمارے مخالف نے محمول کی ہے، یعنی امام شافعی نے جس پر محمول کیا ہے، تو پھر تضادت تلک الاثار و حدیث ابی ہریرہ ھذا، تو ابو ہریرہ کی یہ حدیث اور وہ باب کے آغاز میں ذکر کی ہوئی لمبی قرت والی حدیثوں میں تعارض پیدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ حَمَلْنَاهَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا، اور اگر ہم اپنے بیان کردہ احتمال پر محمول کریں، وہ کیا کہ جن حدیثوں میں آیا کہ حضور نے والطور کو پڑھا، یاسین کو پڑھا، والمرسلات کو پڑھا، تو اس سے مطلب یہ ہے کہ بعض صورت کو پڑھا، تو اگر ہم ان حدیثوں کو محمول کریں علی ما ذکرنا، اسی توجیہ پر جو ہم نے ذکر کی ہے، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اتفقت ہی وہذا الحدیث، تو وہ حدیثیں بھی اور یہ ابو ہریرہ کی دونوں کے اندر اتفاق ہو جائے گا۔ وَأَوْلَى بِنَا أَن نَحْمِلَ الْآثَارَ عَلَى الاتفاق لَا عَلَى التَّضَادِ، اور ہمارے لیے مناسب یہی ہے کہ ہم حدیثوں کو کے اندر تطبیق کریں، نہ کہ اس کو تضاد پر محمول کریں۔ فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا، لہذا ہماری ذکر کردہ گفتگو سے اور ہماری دلائل سے یہ ثابت ہو گیا انما ينبغي ان يقرأ به في صلاة المغرب هو قصار المفصل، کہ مغرب میں جو قرأت افضل ہے وہ یہی ہے کہ مغرب میں قصار مفصل سے پڑھی جائے، اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف اور امام محمد کا قول ہے۔ اب آگے اخیر میں بالکل امام طحاوی نے حضرت عمر فاروق کی ایک روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں وقد رویہ مثل ذلک عن عمر بن الخطاب، اور اسی طرح یعنی جیسے ابو ہریرہ نے روایت کیا قصار مفصل مغرب میں، اسی طرح عمر بن خطاب سے بھی مروی ہے۔ حدیث یہ ہے حدثنا فہد قال حدثنا ابن الاصبہانی قال اخبرنا شریک عن علی بن زید بن جدعانہ عن زرارۃ بن اوفا قال، زرارہ بن اوفا کہتے ہیں اقرأنی ابو موسیٰ کتاب عمر الیہ، یعنی مجھے حضرت ابو موسیٰ نے حضرت عمر کا وہ خط دکھایا، یہ وہ خط پڑھا جو ان کے نام کا تھا، یعنی حضرت عمر ابو موسیٰ اشعری کو جو خط بھیجے تھے وہ خط ابو موسیٰ اشعری نے زرارہ بن اوفا کو دکھایا، پڑھ کر سنایا۔ اقرأنی ابو موسیٰ کتاب عمر الیہ، ابو موسیٰ اشعری نے مجھے حضرت عمر کا مکتوب گرامی پڑھایا، یعنی پڑھ کر سنایا۔ کیا تھا اس میں؟ اقرأ فی المغربی بآخر المفصل، حضرت عمر کے خط کا مضمون یہ تھا کہ مغرب میں مفصل کی آخر یعنی قصار مفصل سے تلاوت کیا کرو۔ تو حضرت عمر کی یہ حدیث، ابو ہریرہ کی حدیث، یہ حدیثیں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ مغرب کی نماز میں قصار مفصل یہی افضل ہے۔ یہ پورا باب ہم نے پڑھا ہے، اب ہم اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ مسئلہ کیا تھا؟ مغرب کی نماز میں طویل قرأت افضل ہے یا مختصر قرأت افضل ہے؟ امام شافعی کا مذہب ہے طویل قرأت افضل ہے۔ صاحب کتاب نے امام شافعی کی تائید میں چند روایتیں ذکر کی، جن میں بنیادی طور پر جبیر بن مطعم کی روایت، دوسری جو ہے ام الفضل بنت حارث کی روایت، اور اس کے علاوہ زید بن ثابت کی روایت، اور امام مالک کے طریق سے ایک روایت اور ہے ام الفضل بنت حارث کی۔ ان تمام روایتوں کے اندر یہ چیز موجود تھی، ہم اس کے جملے سے پڑھ دیتے ہیں آخر میں۔ جبیر بن مطعم کے الفاظ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی المغرب بالطور، جبیر بن مطعم کی دوسری روایت فقرأ بالطور، اور امام مالک کی جو روایت ہے یعنی ام الفضل والی روایت، اس میں کیا تھا کہ حضرت ام الفضل نے فرمایا انہا لآخر ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بہا فی صلاۃ المغرب، یہ سورہ والمرسلات کے حوالے سے ہے۔ زید بن ثابت نے مروان سے کہا، کیا کہا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یقرأ فی صلاۃ المغرب باطول الطور وہی الف لام میم صاد۔ اسی طرح حضرت ام الفضل بنت حارث ان سے مروی ہے والمرسلات۔ تو جبیر بن مطعم اور زید بن ثابت اور
مالک اور ام الفضل بنت حارث، ان تمام روایتوں سے یہ ثابت کیا گیا کہ مغرب کی نماز میں لمبی صورتیں پڑھنا افضل ہے، جیسے سورہ طور ہے، اس کا تذکرہ آیا، والمرسلات کا تذکرہ آیا، الف لام میم صاد کا تذکرہ آیا۔ یہ حدیثیں امام شافعی کی تائید میں پیش کی گئیں۔ پھر ان تمام حدیثوں میں سے سب سے پہلی حدیث جبیر بن مطعم کی روایت کو لیا۔ جبیر بن مطعم کی حدیث کو دو سندوں سے ذکر کیا گیا، تو دوسری سند کے جو الفاظ تھے قرأ بالطور، اس کو لے کر بحث کی گئی، اور امام طحاوی نے یہاں پر یہ ثابت کیا کہ دیکھیے جبیر بن مطعم کی روایت میں جو آیا ہے کہ حضور نے سورہ طور کو مغرب کی نماز میں پڑھا ہے، تو اس کے دو معنی ہیں، دو احتمال ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حضور نے اس صورت کا بعض حصہ، دو آیتیں، ایک آیت پڑھی ہو اور جز کو کل سے تعبیر کر کے قرأ بالطور کہہ دیا ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری صورت تلاوت فرمائی ہو، لہذا دونوں احتمال ہیں۔ اب کسی ایک احتمال کی ترجیح کے لیے قرینہ چاہیے، شرعی دلیل چاہیے۔ تو ہم نے دیکھا، تلاش کیا، تو ہمیں جبیر بن مطعم کی ایک طویل اور مفصل حدیث مل گئی، جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہاں پر قرأ بالطور سے ان عذاب ربک لواقع یعنی بعض صورت پڑھنا مراد ہے، تو یہ قرینہ مل گیا، لہذا ہم نے دوسرے والے اس قرینے کی بنیاد پر جو ہے پہلے والے احتمال کو ترجیح دے دی کہ جن حدیثوں میں یہ آیا حضور نے سورہ طور کو مغرب میں پڑھا، یا والمرسلات کو پڑھا، یا پھر جو ہے الف لام میم صاد کو پڑھا، تو ان تمام حدیثوں کی ہم یہی تعویل، کیونکہ ہر حدیث کے اندر دو احتمال آئیں گے، تو یہ ایک احتمال کی جو تائید ہم نے پیش کی، یہ ہر حدیث کے اندر یہ جاری ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے یہ جبیر بن مطعم کا بھی جواب ہو گیا، زید بن ثابت کا بھی جواب ہو گیا، ام الفضل کا بھی جواب ہو گیا۔ اس کے بعد امام طحاوی نے اپنے تعویل کی صحت پر اور اس کی ترجیح پر کچھ قرینے ذکر کیے۔ ان قرینوں میں کیا تھا؟ حدیثیں تھیں، جن حدیثوں سے ثابت ہوتا تھا کہ مغرب کی نماز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختصر قرأت کیا کرتے تھے، جن میں جابر بن عبداللہ کی انصاری کی حدیث، اور اس کے بعد جو ہے حضرت انس کی حدیث، جس میں یہ تھا کننا نصلی المغرب مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم یرمی احدنا فیرا موضع نبلہ۔ اس قسم کی جو روایتیں ذکر کی گئی تھیں، ان تمام روایتوں سے ہم نے یہ ثابت کیا کہ مغرب کی نماز میں اگر طور یا والمرسلات یا الف لام میم صاد یا اعراف اس قسم کی صورتیں اگر پڑھی جائیں گی، تو یہ ناممکن ہے کہ نماز سے مغرب پڑھنے کے بعد شخص مسجد نبوی سے نکلے اور مدینے کے آخری کنارے پہنچ کر تیر اندازی کرے اور تیر کے گرنے کی جگہ کو پہچان لے یا دیکھ لے، یہ ناممکن ہے۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ حضور نے مغرب کی نماز میں مختصر قرأت کی ہو اور اس وقت شخص نکلا ہو اور تیر اندازی کی ہو اور پھر تیر گرنے کی جگہ کو وہ پہچانتا ہو۔ تو اس قسم کی تمام حدیثیں ہم نے اس احتمال کی تائید میں ذکر کی تھیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت جابر ابن عبداللہ کی حدیث اپنی تائید میں ہم نے پیش کی۔ تو جابر ابن عبداللہ کی حدیث دو شاگردوں سے آئی، ایک محارب بن دثار سے، اس میں یہ ہے کہ حضرت معاذ نے مغرب کی نماز میں لمبی قرأت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تنبیہ فرمائی، اور دوسری روایت تھی عمر بن دینار کی، وہ بھی حضرت جابر ایک شاگرد ہیں، اس میں یہ تھا کہ حضور نے عشاء کی نماز پڑھائی، معاذ بن جبل نے عشاء کی نماز پڑھائی، لمبی قرأت کی، ایک شخص نے شکایت کی تو حضور نے اس پر انہیں تنبیہ فرمائی۔ تو عمر بن دینار کی روایت سے ہم نے اس طرح استدلال کیا تھا کہ جب عشاء کی نماز میں لمبی قرأت سے حضور نے منع فرمایا، جبکہ اس کے اندر طویل وقت ہوتا ہے، تو پھر مغرب کی نماز میں بدرجہ اولا لمبی قرأت سے منع فرمانا خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ یہاں تک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بھی عشاء کی نماز میں مختصر قرأت کا ثبوت پیش کیا گیا۔ جب عشاء کی نماز میں مختصر قرأت ہے تو مغرب میں بدرجہ اولا مختصر قرأت ہوگی۔ پھر اخیر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ثابت کیا گیا کہ حضور خود بھی مغرب کی نماز میں قصار مفصل کی تلاوت فرماتے تھے۔ اس طریقے سے امام طحاوی نے اپنے مذہب کی تائید میں مکمل دلائل انتہائی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیے، اور یہیں پر آج اپنا سبق ہم مکمل کر لیں گے۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے جو ہمارا باب ہے یہاں پر یہ ذہن میں رکھیے، باب القراءۃ خلف الامام، یہ بہت ہی اہم ترین باب ہے، اور اس کے بہت سارے مسائل ہمارے سامنے بار بار پیش ہوتے رہتے ہیں۔ امام کے پیچھے قرأت کرنا ہے۔ اب آج کے زمانے میں دیکھیے ہمارے پاس شفافے کی تو تعداد بہت کم ہے، ایسے مسائل میں جو
الجھن پیش آتی ہے وہ دور حاضر کی جو غیر مقلدین ہیں اور بد مذہب فرقہ ہے۔ یہ فرقہ ایسے مسائل میں بہت تشدد اختیار کرتا ہے، اور قرات خلف امام کے مسئلے کو اس فرقے نے کفر و ایمان کا مسئلہ حتیٰ کہ بنا دیا ہے۔ اس لیے یہ بڑا اہم ترین باب ہے، اور اس باب کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اور کچھ ما لہ و ما علیہ کے ساتھ اس کی مکمل تفصیلات آپ کی خدمت پیش کی جائیں گی، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق سے جو بھی اس کے اندر دلائل ہیں اور جو اعتراضات ہیں، کتاب سے علاوہ بھی جو دیگر دوسرے علماء کی طرف سے جو اشکال پیش کیے جاتے ہیں ان کا بھی انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ بعد میں جو ہے اس کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ آج اب یہیں پہ جو ہے اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔